ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر، بے شک شراب، والمیسر، اور جوا، والانصاب، اور بتوں کی قربان گاہ، انصاب بتوں کی قربان گاہ، والازلام، اور جوئے کے تیر، رجسن، یہ پلید ہیں، ناپاک ہیں، من عمل الشیطان، اور یہ شیطانی کاموں میں سے ہیں، فاجتنبوہ، ان سے بچو، لعلکم، تاکہ تم تفلحون، فلاح پاؤ، کامیابی حاصل کرو۔ چار چیزیں ہیں، کامیابی اور فلاح کو اللہ تعالیٰ نے ان سے اجتناب کے اندر رکھا ہے، یعنی اگر کامیابی چاہتے ہو تو ان کو چھوڑو اور ان سے بچو۔ ان میں سے ایک شراب ہے، جوا ہے، بتوں کی قربان گاہ۔ عربوں کے ہاں جو بت ہوتے تھے تو عموماً لوگ بتوں کے لیے قربانیاں یا نذرانے لے کر آتے تھے۔ مخصوص جگہ ہوتی تھی جہاں پر وہ ذبح کیے جاتے تھے، ان کے لیے آنے والی جو قربانی ہوتی تھی اس کو ذبح کیا جاتا تھا۔ استہان بھی اس کو کہتے تھے، اردو میں کہتے ہیں، عربی کے اندر انصاب اس کو کہا جاتا ہے، بتوں کی قربان گاہ۔ اور چوتھی چیز ہے جوئے کے تیر۔ جوئے کے تیر یہ آج کل کا جو لاٹری سسٹم ہے، یہ اس کی نسبتاً کچھ جدید شکل ہے، جس کے اندر رسک ہوتا ہے، جس کے اندر غیر یقینی صورتحال ہوتی ہے، غیر یقینی صورتحال۔ کچھ لوگ تر جاتے ہیں، کچھ لوگ ڈوب جاتے ہیں، کچھ کو فائدہ ہو جاتا ہے، کچھ کو نقصان ہو جاتا ہے، کچھ کو زیادہ فائدہ، کچھ کو زیادہ نقصان۔ حالانکہ ایک ہی عمل میں برابر طور پر سب لوگ شامل ہوتے ہیں، برابر طور پر سب لوگ شامل ہوتے ہیں، اور اس میں سے کچھ لوگوں کو فائدہ ہو جاتا ہے، کچھ کو نقصان ہو جاتا ہے۔ کس کو فائدہ ہونا ہے نہیں پتا، کس کا نقصان ہونا ہے نہیں پتا، کتنا فائدہ پہنچنا ہے کتنا نقصان۔ یہ ازلام کی ایک مختصر سی شکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب سے بچنے کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سب سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ تو فرمایا رجسن، یہ سب چیزیں ناپاک ہیں، پلید ہیں، من عمل الشیطان، اور یہ سب چیزیں شیطانی کاموں میں سے ہیں، فاجتنبوہ، ان سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ اور کامیاب ہو۔ انما، بے شک، یریدو، چاہتا ہے، الشیطان، شیطان، بے شک شیطان یہ چاہتا ہے، ان یوقع، کہ وہ پیدا کرے، ڈالے، پیدا کرے، بینکم، تمہارے درمیان، العداوہ، دشمنی، والبغضاء، اور نفرت۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ وہ تمہارے درمیان دشمنی اور نفرت پیدا کرے، فی الخمر، شراب کے ذریعے، والمیسر، اور جوئے کے ذریعے۔ یہ ایک معاشرتی نقصان اس کا بیان کیا گیا
کہ جوا اور شراب جس معاشرے میں ہوگا اس معاشرے کے اندر لڑائی جھگڑا فتنہ فساد عام ہوگا۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور نفرتیں پیدا کرے اور کینہ اور بغض پیدا کرے۔ وَيَصُدَّكُمْ، اور تمہیں روک دے، عن ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے۔ اعمال کے فوائد ہوتے ہیں، اعمال کی تاثیر ہوتی ہے، جس طرح اشیاء کی تاثیر ہوتی ہے۔ آپ جاتے ہیں، اب تو بڑا عام ہو گیا ہے، تو ہر بچے کو پتا ہے یہ چیز کھائیں آپ کے جسم کو یہ فائدہ پہنچے گا، گویا اس چیز کی اپنی ایک تاثیر اور ایک فائدہ ہے۔ یہ نہ کھائیں ورنہ آپ کے جسم کو یہ نقصان پہنچے گا، آپ کے جسم کے اندر یہ نقصان آئے گا، یہ چیز کھائیں یہ فائدہ ہوگا، یہ کھائیں یہ فائدہ ہوگا۔ اسی طرح جو اعمال ہیں ان اعمال کا انفرادی اور اجتماعی اثر ہوتا ہے، اجتماعی اور تاثیر ہوتی ہے۔ یہاں پر اللہ تعالی ان اعمال بد کی بری تاثیر بیان فرما رہے ہیں۔ شراب اور جوے کی تاثیر یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جس قوم کے اندر یہ چیزیں ہوں گی اس قوم کے اندر لڑائیاں اور دشمنیاں وہ عام ملیں گی، وہ عام ملیں گی۔ بعض اعمال ہیں نا ان کے فوائد بڑے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص صلہ رحمی کرتا ہے، رشتہ داروں کا خیال کرنا، ان کا احساس کرنا، ان کی غمی خوشی میں شریک ہونا، ان کو فائدہ پہنچانا، اب اس عمل کی تاثیر کیا ہوگی؟ اس شخص کے مال میں برکت ہو جائے گی، اللہ پاک اس کو نوازیں گے، مالی طور پر بہت نوازیں گے۔ اعمال کی تاثیر ہوتی ہے، اعمال اچھے ہیں تو اچھی تاثیر ہے اور اعمال برے ہیں تو بری تاثیر ہے، یہ بالکل برحق چیز ہے۔ اسی طرح جو قرآن پاک کی آیات اور اذکار ہوتے ہیں ان کی بھی اپنی اپنی تاثیر ہوتی ہے، ان کی اپنی اپنی تاثیر ہے کہ اگر آپ اس پریشانی میں مبتلا ہیں تو یہ عمل پڑھیں اور اس پریشانی میں مبتلا ہیں تو یہ پڑھیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نا، دعا سکھائی ہے کہ یہ دعا پڑھو، رزق کی اگر کسی کے اوپر ہوگا، قرض ہوگا، قرض، تو اللہ پاک اس قرض کو دور فرما دیں گے۔ سورہ واقعہ کے بارے میں نہیں فرمایا رزق کی تنگی کو ختم کرتی ہے، سورہ ملک کے بارے میں فرمایا قبر کے عذاب سے بچاتی ہے، اور سورہ یاسین کے بارے میں فرمایا کہ یہ موت کے وقت انسان کو کلمہ نصیب ہوتا ہے، سورہ یاسین کا جو معمول رکھتا ہے ہمیشہ پڑھتا ہے، اور اس طرح بہت سی صورتیں ان کی اپنی اپنی جگہ پر تاثیر ہے۔ اعمال کی، اذکار کی، آیات کی، ہر چیز کی تاثیر ہے اور وہ پہنچ کر رہتی، وہ پہنچ کر رہتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الغناء ينبت النفاق، جس معاشرے میں گانا بجانا عام ہے وہاں کی اکثریت منافق ہو جائے گی، جس معاشرے میں گانا بجانا عام ہو جائے گا وہاں کی اکثریت منافق ہو جائے گی۔ ينبت النفاق، یہ باقاعدہ نفاق کو پیدا کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کما ينبت الماء الزرع، جیسا کہ زمین پہ پانی ڈالو تو نیچے سے گھاس پھوس یا کھیتی اگاتی ہے، اور جتنا پانی ڈالتے جاؤ گے اچھے انداز میں اتنی کھیتی جو ہے وہ بھرپور ہوتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، پھلتی پھولتی جائے گی۔ جتنا گانا عام ہوتا جائے گا اتنی لوگوں میں منافقت بڑھتی جائے گی، لوگ معاشرہ منافق ہوتا جائے گا۔ تو شیطان یہ چاہتا ہے ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ وہ تمہارے درمیان عداوت، دشمنی اور نفرت پیدا کرے، فی الخمر، شراب کے ذریعے، والمیسر، اور جوبے کے ذریعے، ویصدکم، اور تمہیں روک دے، عن ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے، وعن الصلاۃ، اور نماز سے۔ فہل، تو کیا، انتم، تم، منتہون، آتے ہو باز، فہل انتم منتہون، تو اے لوگو جو اس آیت کو سن رہے ہو، ہم تمہیں کہہ رہے ہیں باز آ جاؤ،
تو بتاؤ باز آتے ہو کہ نہیں آتے؟ جب یہ آیت نازل ہوئی تو جس نے سنی اس نے اسی وقت کہا انتہینا ربنا انتہینا ربنا، ہمارے رب ہم باز آئے، ہم نے چھوڑ دی۔ چنانچہ صحابہ کرام کہتے ہیں، کل بھی ہم نے ایک آیت پڑھی تھی اس سے ملتا جلتا جملہ ہے، کہتے ہیں کہ جس کے پاس شراب تھی اس نے گلیوں میں بہا دی۔ تو وہ جملہ یہ ہے کہ وہ صحابی کہتے ہیں کہ مدینہ کی گلیاں شراب میں بہہ رہی تھی، مدینہ کی گلیاں شراب میں بہہ رہی تھی۔ یہ نہیں کہا کہ شراب بہہ رہی تھی مدینہ کی گلیوں میں، بلکہ مدینہ کی گلیاں یعنی جس کے پاس دیر نہیں کی پھر کسی نے، کیونکہ اس سے پہلے شراب کی اس طرح کی ممانعت نہیں تھی، تو موجود تھی، سٹاک کے سٹاک موجود تھے۔ تو جو ہی یہ آیت آئی کہ بس حرام، تو جس کے پاس جہاں تھا اس نے پکڑا اور برتن توڑ دیے اور شراب بہا دی۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو اب ہماری باری ہے، باز آتے ہو کہ نہیں آتے ہو؟ اور یہ سب چیزوں کے بارے میں جو پیچھے بیان ہوئی ہیں۔ وَأَطِيعُوا، اور تم حکم مانو اللہ کا، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور حکم مانو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، تم اللہ کا حکم مانو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانو۔ وَاحْذَرُوا، اور بچ جاؤ، وَاحْذَرُوا، اور بچ جاؤ۔ فَإِن، پھر اگر تَوَلَّيْتُمْ، تم نے منہ پھیرا، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پھر اگر تم نے منہ پھیرا، فَاعْلَمُوا، تو جان رکھو، انما، کہ بے شک، علی رسولنا، ہمارے رسول کے ذمے تو تھا، البلاغ المبین، اس پیغام کو واضح طور پر پہنچا دینا۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پھر اگر تم نے منہ پھیرا، فَاعْلَمُوا، تو جان رکھو، انما علی رسولنا، کہ ہمارے رسول کے ذمے تھا، البلاغ المبین، پیغام پہنچا دینا۔ وہ ہم پڑھیں گے، علیک البلاغ وعلینا الحساب، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے ذمہ تھا پہنچا دینا، اب ہمارے ذمہ ہے حساب لینا۔ تو آپ نے پہنچا دیا، ٹھیک ہے، آپ بری ذمہ، اب حساب اب ہم خود لیں گے، اگر جو نہیں مانتے نا ان کا حساب ہم خود لیں گے۔ لیسا، نہیں ہے، علی الذین، ان لوگوں پر، لیسا، نہیں ہے، علی الذین، ان لوگوں پر، آمنو، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، نہیں ہے ان پر جناح، کوئی گناہ، فیما، اس بارے میں جو طعموا، وہ اس سے پہلے کھا پی چکے، چکھ چکے، کھا پی چکے، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ یہ اصل میں ایک صحابہ کرام کی طرف سے سوال ہوا تھا، اس کا جواب ہے۔ سوال یہ تھا کہ اس سے پہلے ایسے بھی لوگ تھے جو جوے کے اندر بھی شامل تھے، کیونکہ ابھی حرام جو نہیں تھا، شراب میں بھی مبتلا تھے، حالانکہ مسلمان تھے، لیکن چونکہ شراب حرام نہیں تھی وہاں پر اور وہاں کے مزاج کلچر کا حصہ تھی، تو اگر جو لوگ شراب پیتے رہے اور بسا اوقات اس حالت میں نماز بھی پڑھتے رہے، یا خدا نخواستہ اگر ایسا ہوا ہو کوئی اسی حالت میں شہید بھی ہو چکا، ضرورت پڑی میدان میں نکلا، کچھ اثرات تھے اس کے پیڑ میں تھی، ہو سکتا ہے کبھی اس حال میں کوئی شہید بھی ہو گیا، تو ان کا پھر کیا بنے گا؟ تو اللہ نے فرمایا چونکہ حکم آنے سے پہلے تھا، لہذا ان پر کوئی گناہ نہیں۔ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، نہیں ہے ان کے اوپر کوئی گناہ، فیما طعموا، اس بارے میں جو وہ کھا پی چکے یا چکھ چکے، اذا متقوا، جبکہ وہ شرک سے بچے ہوئے تھے، وآمنوا، اور وہ ایمان والے تھے، وعملوا الصالحات، اور وہ نیک اعمال کرنے والے تھے۔ جبکہ وہ شرک سے بچے ہوئے تھے، ایمان والے تھے اور نیک اعمال کرنے والے تھے، ثم، پھر، اتقوا، وہ پرہیزگاری اختیار کریں، وآمنوا،
اور ایمان رکھیں. ثم اتقوا، پھر وہ پرہیزگاری اختیار کریں. وَأَحْسَنُوا، اور بھلائی کریں. واللہ، اور اللہ تعالی، یحب، پسند فرماتے ہیں، المحسنین، بھلائی کرنے والوں کو، نیکوکاروں کو. یہاں تقریباً 3 دفعہ آیا ہے اتقوا وآمنوا، اتقوا وآمنوا، اتقوا واحسنوا. پہلا جو آیا ہے نا اذا متقوا وآمنوا، اس کا مطلب یہ ہے ان پر کوئی حرج، کوئی گناہ نہیں، بشرطے کہ وہ شرک سے بچے ہوئے تھے، ایمان پر قائم تھے، نیک اعمال کرتے رہے تھے. تو پھر اگر شراب کا معاملہ ان کے ساتھ ہو بھی گیا تھا تو اللہ کی طرف سے معاف ہے. آگے پھر دوبارہ آیا ثم اتقوا وآمنوا، اور بشرطے کہ آئندہ بھی اللہ کے جو جو احکام آئیں وہ ان سے اپنے آپ کو بچاتے رہیں. دیکھیں نا، ایک تو یہ کہ اب تک بچے ہوئے تھے، دوسرا یہ کہ اب اللہ نے منع کر دیا تو اب بچیں، اب بچیں. ثم اتقوا، بچیں، اور آمنوا، ایمان رکھیں. ثم اتقوا واحسنوا، اب تیسرا جو ہے وہ یہ کہ اللہ کا کوئی بھی ایسا حکم آئندہ آئے تو وہ اس سے اپنے آپ کو اس گناہ سے بچائیں جس سے اللہ نے منع کیا ہو، اس سے بچائیں. تو پہلا تقوی، اس سے مراد شرک سے بچا ہونا. دوسرا تقوی، جن چیزوں سے یہ منع کیا ہے ان سے بچنا. تیسرا تقوی، عمومی طور پر اللہ کی ہر نافرمانی سے بچنا. وَأَحْسَنُوا، اور بھلائی کے کام کرتے رہنا. ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالی نیکوکاروں کو پسند فرماتے ہیں. ایک آیت اور پڑھ لیتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لیبلونکم، ضرور بالضرور تمہیں آزمائیں گے، اللہ بشیء، کسی قدر، من الصید، شکار کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ تمہیں شکار کے حوالے سے آزمائیں گے. تنالہ، پہنچ رہے ہوں گے ان کو، ایدیکم، تمہارے ہاتھ بھی، ورماحکم، اور تمہارے نیزے بھی. تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے ان کو پہنچ رہے ہوں گے، شکار کو. تو اللہ تمہیں آزمائیں گے. لیعلم، جاننا چاہتے ہیں، اللہ، من یخافہ، کون اللہ سے ڈرتا ہے، بالغیب، بن دیکھے. اللہ دیکھنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں کہ کون ہے جو بن دیکھے اللہ سے ڈرتا ہے. فمن، پس جس نے، اعتدا، حد سے تجاوز کیا، بعد ذلک، اس کے بعد، فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. بنی اسرائیل میں ایک واقعہ ہم نے پڑھا ہے، ہفتے اور دن کا واقعہ. وہ مچھلیاں پکڑنے والے تھے. عام دنوں کے اندر مچھلی نظر ہی نہ آتی. شکار کر سکتے ہیں، اجازت ہے، انتظار کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، شکار ہاتھ ہی نہیں آتا. ہفتے کا دن آیا، شکار منع ہے، اب شکار نہیں کر سکتے، اور مچھلیاں سامنے پھر رہی ہیں. اب کریں تو کیا کریں؟ پھر وہاں انہوں نے ہیلے بہانے شروع کیے اور چکر بازی شروع کی. وہ پھر اللہ کی طرف سے عذاب آیا. یہی معاملہ یہاں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ فرما رہے ہیں کہ ایسی ہی آزمائش تمہارے ہونے والی ہے. اور وہ کیا؟ آپ حرم کے اندر ہیں، حالت احرام کے اندر ہیں، اور شکار آپ کے قریب قریب ہے، لیکن احرام باندھا ہوا ہے، حرم کے اندر ہے، آپ شکار نہیں کر سکتے. اب آزمائش شروع. اب آزمائش شروع. شکار سامنے ہے، ہاتھ بڑھا کر پکڑ سکتے ہیں اس کو، یا آپ کے ہاتھ میں کوئی ڈنڈا ہے یا کوئی نیزہ ہے تو آپ اس کو مار سکتے ہیں اور نیزے سے زخمی کر سکتے ہیں اس کو، لیکن احرام باندھا ہوا ہے، آپ نہیں کر سکتے. احرام کی حالت میں شکار منع ہے. اور ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب وَأَنْتُمْ حُرُمْ، جب تم احرام کی حالت میں ہو تو پھر شکار نہ کرنا. تو اب یہ آزمائش ہے، شکار کو ہاتھ پہنچ رہا ہے لیکن شکار حرام ہے. یہ شکل صحابہ کرام کے ساتھ اس شکل میں سامنے آئی تھی، یہ حکم، یہ آزمائش. اور یہ آزمائش میرے اور آپ میں سے ہر ایک کے ساتھ ہوتی.
بڑے آرام کے ساتھ حرام پہ ہاتھ پڑتا ہے اور ناجائز پہ ہاتھ پڑتا ہے اور گناہ اور غلط پہ بڑے آرام سے ہاتھ پڑ رہا ہوتا ہے. آزمائش شروع. لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ. اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کون ہے جو بن دیکھے اللہ سے ڈرے گا اور اس سے بچے گا. لیکن فَمَنِ اعْتَدَى، جس نے پھر ایسا کیا، فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اس کے لیے دردناک اور تکلیف دہ عذاب ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نا اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ نکلے تو آگے دیکھا کہیں ایک چرواہا سا نظر آ رہا، بکریاں چرا رہا ہے. تو اسے کہا بھائی بکریاں ہم نے خریدنی ہیں، ایک دو اگر بیچو. تو کہنے لگا جی میں مالک نہیں ہوں، میں چرواہا ہوں، ملازم ہوں، میرے مالک کی ہیں، مجھے چرانے کے لیے اس نے دی ہوئی. اچھا. تو کہنے لگے اچھا چلو پھر ایسا کرو کہ تھوڑا سا دودھ ہی ہمیں پلا دو. تو کہنے لگا جی مجھے مالک کی طرف سے اس کی اجازت نہیں ہے، میں دودھ نہیں پلا سکتا آپ کو. کہنے لگے مالک کو کیا پتا چلے گا، اب اس کا ہاتھ پڑ رہا ہے، اس کا ہاتھ، بکریاں اس کے سامنے، آرام سے دودھ دو سکتا ہے، بیچ بھی سکتا ہے، گفٹ بھی کر سکتا ہے، بیچ بھی سکتا ہے، لیکن مالک کی طرف سے اجازت نہیں ہے، اگر کرتا ہے تو گناہ ہے. تو عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے کہ مالک کو کیا پتا چلے گا. تو اس نے ایک جملہ کہا، فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں جائے گا. عبداللہ ابن عمر کو ایسا پسند آیا تو وہ بار بار فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ، کہ مالک تو نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. فَأَيْنَ اللَّهُ، یہ ہم میں سے ہر ایک کی آزمائش ہے ہما وقت. اور یہ آزمائش اب اور سخت ہو گئی ہے اور شدید ہو گئی ہے. کیوں؟ پہلے یہ تھا کہ ہاتھ پہنچتا تھا، اب فنگر ٹپس ہیں، موبائل ہمارے ہاتھوں میں ہے. اب ہاتھ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، اب وہ بس انگلیوں پہ ہے سارا معاملہ. لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ.